السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ المائدہ کی 115ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے، اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ مفردات میں عید کے متعلق لکھا ہے جو دن بار بار لوٹ کر آئے جو چیز، اس کو عید کہتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم، اس کے متعلق حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس ہیں، لأولنا و آخرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس دعا کا اثر حواریوں کے لیے نہیں تھا، اور نہ مائدہ کوئی ایسی چیز ہے کہ صرف حواری ہی اس سے مستفید ہوں، کیونکہ جو حواریوں کے لیے اترے وہ آخر تک کیسے محفوظ ہو سکتا تھا، بلکہ عام رزق مراد ہے، جس کی آگے خود تشریح کی ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی عیسائیوں میں وہ کثرت کے ساتھ رزق عطا ہونے کی دعا تھی۔ انی منزلھا علیکم، یہاں علماء کی بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں فانی اعذبہ عذابًا، سن کر وہ ڈر گئے، مگر یہ میرے نزدیک یہ دعا کی گئی اور یقیناً قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ لازماً مقبول ہوئی، اور بعض علماء جو کہتے ہیں اس پہ حواری ڈر گئے اور انہوں نے دعا سے توبہ کر لی، یہ غلط خیال ہے۔ دیکھتے نہیں عیسیٰ کے نام لیبوں کے پاس کتنا رزق ہے، کتنی دولت ہے، یہاں تک کہ دن میں کئی بار لباس تبدیل کرتے، اور نئے سے نئے کھانے کی وجہ سے وہ ہر روز ان کے ہاں عید ہوتی ہے۔ عید الاولنا و آخرنا کے لفظ کا اثر ہے۔ نوٹس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے، جو بورڈ کے نوٹس ہیں، معلوم ہوتا ہے مسیح علیہ السلام کو یہ باتیں پسند آئیں، وہ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو شامل کر کے دعا کی کہ خدایا ہمارے لیے مائدہ اتار۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اور آئندہ لوگوں کے لیے عید ہو۔ آیت 116، قال اللہ انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے کہا کہ میں تم پر ضرور اتاروں گا، بس جو کوئی اس کے بعد تم سے ناشکری کرے تو میں اسے ضرور ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ ایک حدیث یہاں درج ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے۔
اگر یہ سونے کا ہو گیا تو ہم تیری پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے، مگر شرط یہ ہے کہ ان میں سے جس نے بھی انکار کیا میں اسے ایسا سخت عذاب دوں گا جیسا سخت میں نے دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا، اور اگر تم پسند کرو تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا خدا کے حضور توبہ اور رحمت کا دروازہ واہ فرما دیجیے۔ مجمع الزوائد للہیثمی ہے، یہ سند سے بحث نہیں ہے، صرف ملتا جلتا ایک واقعہ تھا اس لیے اس کو بیان کر دیا ہے، اور اصل اس کا بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو چنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عذاب وعود ایسا دوں گا جو کسی اور کو نہیں، حالانکہ یہ عذاب مقدر ہے ان عیسائی قوموں کے لیے جن کے اوپر خدا نے کثرت سے معدہ اتارا بھی ہے اور اس کے باوجود اس کی ناشکری کی انہوں نے۔ اور دسترخوان کا اترنا جو ظاہری طور پر بیان کرتے ہیں وہ پرانے علماء بھی اس کو رد کرتے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے کہ کوئی دسترخوان نہیں اتارا گیا، یعنی سامنے نظر آتا ہوا، یہ دسترخوان کا اترنا مثالی رنگ میں تھا۔ اور روایتیں جو ہیں عجیب و غریب، ان کا اندازہ کر لیں کس طرح لوگ تفسیر کے شوق میں محض کہانیاں گھڑتے چلے جاتے ہیں۔ لکھا ہے یہ جگہ، امام علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب دعا کرنے کا ارادہ کیا تو اونی لباس پہنا، پھر کہا انزل علینا، بس سرخ خان دو بادلوں کے درمیان نازل ہوا، اس حال میں کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ ان کے سامنے آ گرا، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، اے اللہ تو مجھے شکر گزاروں میں سے بنا، اس معاہدہ کو رحمت بنا۔ پھر فرمایا تم میں سے سب سے اچھے اعمال والا اٹھے اور اس معاہدہ پر سے پردہ اٹھائے اور اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھائے۔ اس پر شمون نے کہا آپ ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، روئے، پھر معدہ پر سے رومال اٹھایا اور بسم اللہ خیر الرازقین کہا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بغیر کانٹوں اور چانوں کے بھنی ہوئی مچھلی پڑی ہے۔ بغیر کانٹوں اور چانوں کے بھنی ہوئی مچھلی ہے جس میں سے چربی بہہ رہی ہے، اس کے سر کے پاس نمک ہے اور دم کے پاس سرکہ ہے، اور اس کے ارد گرد رنگا رنگ کی سبزیاں ہیں ماں سوا گندنے کے، اور 5 روٹیاں ہیں جن میں سے ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ اس پر شمون نے کہا، اے رسول اللہ یہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے ہے؟ آپ نے جواباً کہا دونوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنی بالا قدرت سے بنائی ہے، یعنی آخرت کے کھانے گویا خدا کو اپنی بالا قدرت سے نہیں بناتا، نہ دنیا میں سے ہے نہ آخرت میں سے ہے، بلکہ خدا نے اپنی بالا قدرت سے بنائی ہے، جو تم نے مانگا تھا اسے کھاؤ اور شکر گزار رہو۔ اس پر حواریوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اے روح اللہ، کاش ہمیں اس عظیم الشان نشان میں سے ایک اور نشان دکھائیں۔ اس پر آپ نے مچھلی کو مخاطب کر کے وہ کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، جس پر وہ ہلنے لگی۔ پھر فرمایا اپنی پہلی حالت پر لوٹ جا، سو دوبارہ بھنی ہوئی مچھلی بن گئی، پھر معدہ اڑ گیا، کسی کے ہاتھ بھی نہ آیا۔ یہ کہانیاں سوچ لیں کہ اہل تفسیر کیسے فضی قصے گھڑ گھڑ کے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حیرت انگیز، نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا، وہ کھانا ہی سارا غائب ہو گیا۔ پھر
آیت 117 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ جب اللہ عیسیٰ بن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، یقیناً تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو ان کی حجت سکھا دے گا، اور یہ حجت اللہ تعالیٰ انہیں اس آیت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کے جواب میں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب سکھایا ہے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول لیس لی بحق، یعنی خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق جو لازماً حق ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ حجت سکھائی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ خدا بنانے والے، معبود بنانے والوں کے سامنے یہ رکھ، وہ اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک ایسی بات کہیں جو ان کو خدا کے حضور ملزم نہ کرے۔ سبحانہ کا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو پاک ہے ہر برائی سے اور بدی سے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی پاکی بیان کرتا پھروں اور اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ روح المعانی میں ہے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کی زجر و توبیخ اور ان کو لاجواب کرنے کے لیے فرمائے گا۔ یہ درست ہے، یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ آیت کا منطوق ہے، اس کو قیامت کے دن سوال پر مشتمل سمجھا ہے، نہ کہ اس دنیا میں سوال جواب کے طور پر۔ بعض دفعہ خدا جو چیزیں واپس لے لیتا ہے اس پر بہت لوگ شور مچاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اس سے بات شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بعض لوگ کفران نعمت کرتے ہیں، انعامات الہی کو انعام ہی نہیں سمجھتے۔ ایک عورت مجھ سے کہنے لگی خدا نے جو کچھ مجھے دیا تھا سب کچھ لے لیا۔ میں نے کہا کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں، ناک نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں؟ اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں اس رکوع میں ایک نبی سے باز پرس کا ذکر ہے جسے خدا بنایا گیا۔ اور امیہ الہین مریم کو بھی خدا کی ماں کہتے ہیں، اور رومن کیتھولک اس کی تصویر کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور لارڈ رپر نے اپنی جیب سے 15 تصویریں پیتل کی دکھائی تھیں۔ مہاراجہ جموں کشمیر نے مجھے کہا یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، آپ ان کو اہل کتاب بنائے پھرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بت پرست ہیں، یہ بھی بت پرست ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ قیامت کو، یہ ہے اس کی آیت کی بنیادی تفسیر،
خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا؟ اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا، کیونکہ تو عالم الغیب ہے۔ میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائی تھی، یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پر گواہ تھا۔ مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ بس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر ماسوا اس کے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں۔ بس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے، تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی آیت غلط ٹھہرتی ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہے تھے، اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں بھی کی تھیں۔ بس اگر قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد سے آسمان سے آئے گا۔ بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔ اور یہاں ایک اعتراض جو اٹھ سکتا ہے اس کو ہمیشہ سامنے چھیڑا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حضور میں یہ عذر پیش کریں گے کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑے ہیں، نہ میری زندگی میں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب سے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں 87 برس عمر بسر کی، تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑ گئے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے کشمیر کے سفر کے بعد لوگ بگڑے ہیں، کیونکہ وفات تو صلیب کے واقعہ سے 87 برس بعد ہوئی۔ بس یاد رہے کہ ایسا وسوسہ صرف قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ کشمیر کا سفر اس فقرے کی ضد نہیں، کیونکہ ما دمت فیہم کے یہ معنی ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا۔ تو ایک طرف وفات کا بھی ذکر ہے اور ساتھ یہ بھی ہے ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ تو جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے، جب تک آپ رہے، وفات سے پہلے چونکہ رخصت ہو گئے تھے اس لیے جب تک رہے اس وقت تک وہ نہیں بگڑے۔ اور آخر پر جو عیسائیوں کا رد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کشمیر سفر کر گئے تو ما دمت فیہم والی بات پھر بھی رہی ہے، اور جب تک وفات نہیں دی وہ کشمیر والے میں عیسائی نہیں بگڑے۔ دونوں طرف یہ آیت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ آیت 118 ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ بس جب تو نے مجھے وفات دے دی
فقط ایک تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر گزشتہ آیت میں ہی آ گئی ہے ساری، یہ بحث کب تک رہے اور اس دوران کیا ہوا۔ اس میں ایک ذرا بھی شک نہیں، جو بائبل سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک ان میں رہے انہوں نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی، بائبل کے کسی اشارے سے بھی ثابت نہیں کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا دو معبود بناؤ، بلکہ خدا ہی کی عبادت کیا کرتے تھے اور خدا ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو بائبل سے بھی عہد نامہ جدید سے قرآن کریم کی اس آیت کی قطعیت سے درست ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چونکہ عذاب کی ایک پیشگوئی تھی ان کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے، یہ خبر تھی کہ کوئی بہت بڑا عذاب ان لوگوں کی ناشکری کے نتیجے میں آنے والا ہے آخری دنوں میں، تو اس کے لیے بہت ہی عاجزانہ دعا کی ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو آخر یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت 120، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچانے والا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الابد کے متعلق مفردات میں لکھا ہے ایسے زمانہ دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں جس کے ٹکڑے نہ کیے جا سکیں، یعنی ایٹرنیٹی۔ ٹکڑے نہ کیے جا سکے تو مراد یہ ہے کہ دو حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکتا اس کو۔ ایٹرنیٹی کو جہاں سے بھی کاٹیں گے اس کے مستقبل میں بھی ایٹرنیٹی رہے گی، اس کے ماضی میں بھی ایٹرنیٹی رہے گی۔ فوز کا ترجمہ عام معنی کامیابی اور کامرانی ہے، مطلب ہے یہ لغت کا حوالہ تو ہے مگر یہ اتنا عام استعمال ہونے والا ہے کہ اس کے لیے کسی لغت کی حوالے کی ضرورت نہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، آخر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی طرف ظلم ابھی منسوب نہیں ہو سکتا، جو صادق ہوگا وہ ضرور اپنے صدق سے نفع پائے گا۔ یہ وہی دن ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اور یہ سورہ مائدہ کی آخری آیت 121۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور اس کی بھی جو ان کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز جس سے وہ چاہے اس پر دائمی قدرت رکھتا ہے۔ یہ آخری ٹکڑا ہے مائدہ کا، جس کا سورہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے گہرا تعلق ہے، اور اس کی آخری آیت بھی بڑی معنی خیز ہے اس پہلو سے کہ عیسائیوں ہی کو توفیق ملنی تھی کہ
وہ دنیا اور آسمان اور ما فیہا کے اوپر غور کر سکیں۔ جتنا بھی غور ہوا ہے، بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ غور کی توفیق نہیں ملی، حالانکہ قرآن کریم میں ما فیہا کا اس پر اصرار ہے بہت زیادہ، کہ جو تم جب میں دیکھ رہے ہو اس کے درمیان چیزیں ہیں، کوئی بھی خلا نہیں، مگر اس پر غور کی توفیق ملی ہے تو عیسائیوں ہی کو ملی۔ شاید اسی حکمت سے سورہ مائدہ کے آخر پر یہ آیت رکھی گئی ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور اسی نسبت سے ان کو زیر الزام بھی ٹھہرایا گیا ہے کہ ایک طرف تو عقل کی اتنی باتیں کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور دوسری طرف خدا کے منکر ہو گئے یا خود اپنے عیسیٰ کے پیغام کے ہی منکر ہو گئے۔ اب آج سے سورہ الانعام شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت کا تعارف پہلے کرا لیتا ہوں۔ سورہ انعام یہ مکی ہے، اس کی 6 آیات مدنی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے شروع ہو کر اگلی 3 آیات، وما قدر اللہ حق قدرہ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، یہ 3 آیات مدنی ہیں، مکی نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الانعام کے علاوہ کوئی صورت مجھ پر یک دفعہ پوری نازل نہیں ہوئی، اور کسی صورت کے مقابلے کے لیے اتنے شیاطین کبھی اکٹھے نہیں ہوئے جتنے اس صورت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جبرائیل کو جب اس صورت کے ساتھ میری طرف بھیجا گیا تو اس کے ساتھ 50 فرشتے یا 50,000 فرشتے، راوی کو شک تھا کہ 50 لفظ تو یاد ہے، آگے 50 یا 50,000 کی بحث یاد نہیں رہی۔ وہ ساتھ اترے تاکہ حفاظت کریں۔ ان فرشتوں نے اس صورت کو اس طرح میرے دل میں جاگزیں کر دیا جس طرح کہ پانی حوض میں قرار پا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں ایسی عزت سے نوازا ہے کہ آئندہ ہم پر کبھی ذلت وارد نہ ہونے دے گا۔ اس میں مشرکین کی حجتوں کا توڑ ہے اور اللہ کے وعدہ کا ذکر ہے جن کے خلاف وہ نہیں کرے گا، ان وعدوں کا ہونا چاہیے تھا، وعدہ کا، اللہ کے ان وعدوں کا ذکر ہے جن کے خلاف وہ نہیں کرے گا۔ یہ امام راضی کی تفسیر میں یہ حوالہ موجود ہے، مگر معین حدیث الگ کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہوا۔ دراصل یہ وہی تلمیحات ہیں، وہ اشارے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے، ورنہ فرشتے کوئی ظاہری وجود تو نہیں تھے جو ساتھ اترے اور گھیرا کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نزول، فرشتوں کے نزول کے لیے ایک عرش تھا جس پر ہمیشہ فرشتے رہتے تھے۔ بس جس وقت کوئی عظیم الشان صورت نزول کرتی تھی تو اس وقت حفاظت کے انتظام گویا کہ بہت زیادہ سخت کر دیے جاتے تھے تاکہ غیر اللہ کے کسی قسم کی تمنا ڈالنے کا کوئی خیال باقی نہ رہے اور شیاطین کو قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ یہ محاورے ہیں جو کسی صورت کی حفاظت کی تاکید کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔
سورہ الانعام کے متعلق 3 اور آیتیں بھی میں نے کہا تھا 6 بیان کی جاتی ہیں، 3 بیان کی تھیں اور باقی 3 کا ذکر میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے ملا نہیں یہاں، الگ نکالا تھا۔ نہیں 6 تھی نا پہلے، 6 کیسے ہو گئی؟ وہ کون سی ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ تو 3 ہی ہیں۔ 6 تو نہ بنی، پھر بھی پہلی بیان ہو گئی جو، اس کے بعد 3 4 بن گئیں۔ امام صاحب کیا سمجھیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی آیت کا حوالہ دیا اس کے ساتھ ذکر ہے کہ اس کے بعد کی 3 بھی شامل ہیں، کل 4 ہو گئے، ہاں اس کے بعد 2 اور ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ 1 2 3 پڑھی، اس میں 2 3 اور ہیں۔ کہاں ہیں وہ 2؟ مجھے نظر نہیں آئی۔ نمبر 2 اور 3 تو وہی 4 کے اندر شامل ہیں، وہ دونوں طرف کس طرح ہو گئی؟ یہ 4 میں بھی شامل ہو گئی اور ادھر بھی شامل ہو گئی، ایک طرف رکھیں ان کو ہیں۔ یہ ایسے رہتا ہے جی، نمبر 1 جو ہے اس میں اصل میں 4 آیتیں ہیں، ایک یہاں ذکر ہے، 3 اس کے ساتھ کی بات کی ہوں گی کوئی، جس کا ذکر نہیں ہے وہ پھر ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو آیت آتی ہے وہ نمبر 2 کہلائے گی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام حمد اللہ ہی کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور نور بنائے، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت امام راغب یعدلون کی تشریح میں لکھتے ہیں العدالت والمعادلت کے لفظ میں مساوات کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ بربہم یعدلون کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کو خدا کی مثل اور نظیر قرار دیتے ہیں، یعنی ایک طرف پلڑے میں خدا ڈالا اور دوسرے پلڑے میں اور دوسری چیزیں ڈال دیں اور کہا کہ برابر ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں خلق السماوات والارض، اوپر دیکھو اور مختلف ستاروں کے دوری اور حالات کی طرف توجہ کرو، پھر نیچے زمین اور ما فیہا پر نظر کرو، سوئی کے ایک ناکے پر جو پانی کا قطرہ ہے اس میں بھی 100 کیڑے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ پہلے انسان نے بڑے بڑے جانوروں سے مقابلہ کیا، اب چھوٹے چھوٹے جانوروں طاعون کا کیڑا، ہیضہ کا کیڑا، مرغی کا کیڑا وغیرہ کا مقابلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں بربہم یعدلون، بس خالق السماوات والارض اور جاعل الظلمات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ بے تمیزی سے تمیز دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور اس میں ثبوت ہے بعثت نبوت کا، عالم روحانی میں جب ظلمات بڑھے تو نور ظہور ہوتا ہے۔ جو مرکزی نقطہ وہی ہے کہ اگر ایک طرف اندھیرے ہیں پھر روشنی بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہوئی ہے، اور جب اندھیرے غالب آ جائیں تو اس وقت پھر وہ ضرور دوبارہ ایک نور کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دے۔
سورہ الانعام آیت 3 والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور معین مدت کا علم اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہوتے ہو۔ طین پانی میں ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں، خواہ اس سے پانی کا اثر زائل ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ ایک دفعہ پانی سے مٹی مل جائے تو گارا سوکھ بھی جائے گا تو تب بھی اس کو طین ہی کہیں گے۔ تمترون میں المیریہ کی بحث میں لکھا ہے کسی چیز کے متعلق تردد کرنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ امام راغب فرماتے ہیں اسی تردد کے نتیجے میں اس کا ایک معنی جھگڑا کرنے کے بھی لیا گیا ہے، میران ظاہرہ جس طرح کہ فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا پورا علم نہ ہو، جس کے متعلق شک ہو، اس کی بحثیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور تردد کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بھی علم نہیں ہوتا۔ اور اس آیت میں جو قابل توجہ بات ہے جس پر مفسرین نے بحث کی ہے، اجل مسمى ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک اجل بنائی، واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور اس کے پاس اجل مسمى یعنی آخری مدت بھی ہے، یعنی آخری مدت کا علم بھی خدا کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، باوجود اس کے تم پھر بھی شک میں مبتلا رہتے ہو یا فضول بحثوں میں مبتلا رہتے ہو۔ اس کے متعلق علامہ زمخشری فرماتے ہیں اجل الموت یعنی موت کی مدت ہے، اور وہ اجل مسمى عنده سے مراد اجل القیامہ ہے، یعنی قیامت کی میعاد ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی اجل یعنی ثم قضى اجلا سے پیدائش سے لے کر موت تک کی مدت مراد ہے، اور دوسری اجل یعنی اجل مسمى مراد سے عنده سے مراد موت سے لے کر بعثت تک کی مدت ہے۔ اب اگر یہ بھی ہے یا یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو میریا تو باقی رہ گیا، فائدہ کیا وہ میریا ہٹانے کا؟ اگر یہ بھی امکان موجود ہے وہ بھی امکان موجود ہے تو مفسرین نے کس شک سے پردہ اٹھایا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اصل میں بنیادی معنی وہی ہیں جو میں اس سے پہلے بارہا کر چکا ہوں کہ اجل مسمى اور اجل یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں زندگیوں کے متعلق۔ ایک اجل ہے جس میں انسان مر جاتا ہے اور وہ اس کی آخری حد ہوتی ہے، جب وہ مر گیا اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اجل مسمى پھر اور کیا چیز ہوئی؟ اجل مسمى سے مراد یہ ہے ہر انسان جب مرتا ہے تو ہو سکتا ہے اجل مسمى سے پہلے مر جائے، یعنی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی غلطیوں سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو اصل انتہائی مدت ہوتی ہے اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں، ہر بنانے والا اجل مسمى جانتا ہے۔ ایک پل بھی بنایا جائے تو پتہ ہے کہ کس سن میں جا کر یہ پل جواب دے جائے گا، اور اگر اس سے پہلے حادثہ ہو جائے تو پہلے بھی پل جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کے متعلق کوئی ان کو انجینئروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اجل مسمى سے مراد ہے وہ آخری مدت جو خدا کے علم کے مطابق ایسی ہے جس کو ٹالا جا ہی نہیں سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
اور پہلے مر جانا ممکن ہے اپنی غلطیوں کے نتیجے میں یا حادثات کے نتیجے میں۔ سورہ الانعام آیت 4، وہی اللہ ہے، اچھا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے کو جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی، اور جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو۔ حضرت امام راضی نے اس آیت میں یہ بحث اٹھائی ہے، یہاں ما فیہا کی بحث نہیں ہے، هو اللہ فی السماوات و فی الارض، یہاں بتایا ہے دو باتیں کہ جو آسمان کا خدا ہے وہ کوئی الگ خدا نہیں ہے، وہی زمین کا بھی خدا ہے۔ چنانچہ حضرت امام راضی جو مخالف معنی ہیں اس کے کیے گئے، اس کے خلاف مضبوط دلیلیں دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کے حبل ورید سے بھی قریب تر ہیں، وَهُوَ فِي السَّمَاءِ الٰہ وفی الارض الٰہ، زمین و آسمان کے خدا کے فرق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ہی خدا ہے، وہ آسمان پہ بھی ہے، زمین پہ بھی ہے، تو ہر طرف ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کی کوئی تفسیر کسی کتاب میں بھی، نہ سلسلے کی کتب میں ملی ہے نہ مفسرین کے، اور سادہ سی صاف آیت ہے اور الگ تفسیر کی ضرورت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ آیت 5، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک جاری اور ساری مضمون ہے ہمیشہ کا کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشان آتا ہے تو دشمن اس سے منہ پھیرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت 6، وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس جب انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، سو ضرور انہیں ان باتوں کے پورا ہونے کی خبریں ملیں گی جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو جھٹلانے کا ذکر ہے کہ یہ ایک عادت مستمرہ ہے، ہمیشہ سے خدا کے جو دشمن ہیں وہ ان باتوں کو جھٹلاتی آئے ہیں، اور تمسخر کے طور پر وہ بتاتے ہیں، مثلاً پرانے لوگوں سے یہ ہوا، ان سے یہ ہوا، ان سے وہ ہوا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فضول باتیں ہیں، لیکن وہی مذاق جب ان کو گھیر لیتا ہے تو ان آفات کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک صرف میں زائد بات ایک خصوصیت سے کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گزشتہ زمانوں کے فسادات وغیرہ ہیں اس پہ ہم اس لیے اعتبار نہیں کر رہے صرف کہ قرآن کریم نے یہ بیان کیے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا بیان کرنا ہمارے لیے تو حجت ہے، غیروں کے لیے حجت کیسے ہو گیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیروں کے لیے حجت اس میں کیا ہے؟ کیوں ان کو ملزم اور متہم کیا گیا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے ان کے انکار کا؟ اس کا ثبوت یہ ہے
کہ جتنی بڑی بڑی بستیاں الٹائی گئی ہیں ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو بڑی شاہراہیں ہیں جن سے پرانی قومیں گزرا کرتی تھیں ان میں وہ دفن ہوئے موجود ہیں. اگر ان کو کھود کے دیکھو گے تو جناب قرآن کریم نے جس عذاب کے ساتھ ان کا دفن ہونا بیان کیا ہے اسی عذاب کے ساتھ وہ دفن ہوئی ہے. اس لیے قرآن کریم اپنی صداقت کو منوانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں. وہ جو علم ہے پرانے زمانے کا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس ذریعے سے تم پرانے قوموں کے حالات کو بڑی بڑی شاہراہوں پر دیکھو، دریافت کرو، وہاں تمہیں وہ دفن ہوئے مل جائیں گے. سورہ انعام آیت 7. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کو ہم نے زمین میں ایسی تمکنت بخشی تھی جو تمکنت تمہیں نہیں بخشی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برساتے ہوئے بادل بھیجے، اور ہم نے ایسے دریا بنائے جو ان کے دامن میں بہتے تھے. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پروان چڑھایا. یہ جو قرن ہے اس کی بحث میں علامہ لکھے ہیں، اس میں بتاتا ہوں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض. یہ قرن کیا چیز ہے اس کی بحث میں حضرت علامہ راغب فرماتے ہیں یہ بہت باریک باریک نقطے علامہ راغب عربی زبان کے استعمال کے نکالتے ہیں. فرماتے ہیں دو اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھنا اور جس رسی کے ساتھ ان کو باندھا جاتا ہے اسے قرن کہا جاتا ہے. اور قرنتہ میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور وہ آدمی جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہم پلہ ہو، اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے. اور ہم پلہ یا ہم عصر کو قرین بھی کہتے ہیں. اب اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ قرن جو گزر گئے ہیں گزشتہ زمانے، ان میں ایسے لوگ تھے جو آج جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے ہم پلہ تھے. ان کی مثال بیان کر دو تو گویا ان کی مثال بیان ہو گئی. یہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے قرن میں جو مناسبت ہے نا، ہم پلہ ہونا، ایک دوسرے سے باندھے جانا، یہ ایک ہی رسی میں جکڑے ہوئے ہیں سارے. مدرار تو موسلادھار منہ کو میں کو برسنے کو کہتے ہیں. امام راغب نے یہی مرکزی معنی لیے ہوئے ہیں. اصل میں مدرار دودھ دوہنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو مسلسل جو دودھ دوہا جاتا ہے اسی سے پھر آسمان کا مدرار ہے، یعنی وہ بارش جو مسلسل ہوتی چلی جائے. حضرت مسلم موعود نے جو مرتبہ نوٹس ہیں ان کے مطابق یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو جو تمکنت بخشی گئی وہ تمہیں نہیں بخشی گئی، یہ جو فرمایا گیا ہے تو یہ
بظاہر تو درست نہیں لگتا اس پہلو سے کہ ہمیشہ آنے والی قومیں زیادہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن جب اس پہلو پر غور کریں کہ کسی ایک فن میں انہوں نے اب مضمون کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے، اور ویسا فن پھر دوبارہ دنیا میں بعض والوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کی مثال کے طور پر احرام مصر کو بیان کرتے ہیں۔ اب احرام مصر جو فن استعمال ہوا ہے، جس صفائی کے ساتھ بھاری بھاری ٹنوں کے پتھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سیدھا ایک سمت میں رکھا ہے، اس کے متعلق آج تک سائنسدان حیران ہیں کہ ان کی جو چنائی ہے وہ اتنی سیدھی ہے کہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے کا کوئی بھی فرق نہیں، بینے ہی وہاں بیٹھتا ہے۔ اور آج کل جو مشینوں کے ذریعے چنائی کی جاتی ہے وہ بھی اتنی باقاعدہ نہیں ہوتی۔ بس یہ بہت لمبا مضمون ہے جس کو میں اس وقت یہاں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، پہلے میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ احرام مصر کی مثال ہی حضرت مسلم موعود نے دی ہے کہ وہ احرام بنانے والے اس فن میں جو ان کو خاص عطا کیا گیا تھا اس میں ایسے ترقی کر گئے کہ دنیا میں قیامت تک پھر اس فن میں ان کا ہم پلہ کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ آیت 8 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم تجھ پر کسی قرطاس میں کوئی تحریر اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو کافر پھر بھی ضرور کہتے یہ تو ایک کھلے کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مفردات میں لفظ قرطاس کی بحث ہے، جس پہ چیز لکھی جاتی ہے اس کو قرطاس کہتے ہیں۔ اس کی اور کوئی تفسیر کسی جگہ موجود نہیں، کیونکہ بات بالکل ظاہر ہے، وہ ہر نشان کو جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑا جادو کیا ہو سکتا تھا کہ لکھی لکھائی قرطاس آسمان سے ان کے سامنے نازل ہوتی اور وہ اس کو دیکھ بھی لیتے، اور اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے شور مچا دینا تھا کہ تو جادو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور معاملہ نپٹا دیا جاتا، پھر وہ کوئی مہلت نہ دیے جاتے۔ حضرت امام راغب نے ایک باریک فرق زیر زبر کا یہ کیا ہے، فرماتے ہیں جو فرشتہ کائنات کی سیاست کا انتظام کرتا ہے اسے لام کی زبر کے ساتھ ملکن کہا جاتا ہے، اور جو انسان دنیا کی سیاست کرے اسے ملک کہتے ہیں، یعنی ملک بادشاہ کو نہیں کہتے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو ملک دنیا کی سیاست والا ہے، اور جو آسمانی قدر کی سیاست کرنے والا ہے اس کو فرشتہ یعنی ملک کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں، وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ قرآن کریم اس پر توجہ دلاتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں جب کسی خاص کام کو انجام تک پہنچانا ہو، اور ایسی بدبخت قومیں جب اپنے انجام کو پہنچائی جائیں گی تو اس وقت فرشتے اتریں گے، یعنی خدا کا خاص تصرف ہوگا۔ بس یہ کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ اپنی ہلاکت کی، کیونکہ اگر یہ فرشتے اترنا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تو ان کی ہلاکت کی خبریں لے کے آئیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر فرشتے اتریں گے بھی تو ننگے فرشتے تو نہیں اتریں گے، انہوں نے لباس پہنا ہوگا،
اور اگر کچھ نہ پہنا ہو اپنی اصل شکل میں ہو تمہیں دکھائی دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تمہارا مطالبہ پورا کرنا ہو اگر کہ فرشتے ضرور اتارے جائیں جو جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، تو وہ تمثیلات اتر سکتی ہیں جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آیت 11 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً تو اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر ان میں سے ان لوگوں کو اسی نے گھیر لیا جس سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جن جن چیزوں کے متعلق وہ مذاق بنایا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اپنا وقت آیا تو انہی چیزوں نے پھر خود ان کو گھیر لیا۔ سخرو کا سیدھا سادہ ترجمہ تمسخر، مذاق، ہنسی اڑانا، کسی کو تحقیر سمجھنا، تضحیک کا نشانہ بنانا، سخریہ کا معنی ہے نشانہ۔ تو یہ سارا پہلی قوموں کی تباہی کا حال ہے جو سورہ الانعام میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح ان کے تمسخر نے خود ان کو ہی آخر پہ گھیر لیا۔ پھر وہی دوبارہ اصرار ہے کہ اگر تم ان کو باتوں کو فرضی اور کہانیاں سمجھتے ہو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں خوب سیر کرو، پھر غور کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا بد انجام ہوا۔ اب اگر زمین میں سیر کے نتیجے میں جھٹلانے والے زیر زمین دفن ہی نہ ہوں تو کیسے سیر سے ان کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں پیشگوئی مضمر ہے کہ لازماً تمہیں وہ قومیں دفن ہوئی زیر زمین ملیں گی۔ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین میں سیر کرو گے تو تمہیں ان کا بد انجام ان کی دبی ہوئی لاشوں، دبی ہوئی بستیوں کی صورت میں دکھائی دے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کبھی سفر عجائبات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کی طرف آیت کریمہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ میں سِیرُوا فِی الْأَرْضِ اشارہ فرما رہی ہے، اور کبھی سفر صادقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے ہوا کرتا ہے، جس کی طرف آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہدایت فرما رہی ہے۔ کبھی سفر عیادت کے لیے بلکہ اتباع خیار کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کچھ بیمار یا بیماردار علاج کرانے کی غرض سے خود بھی سفر کرتا ہے، اور کبھی کسی مقدمہ عدالت یا تجارت وغیرہ کے لیے بھی سفر کی جاتا ہے۔ یہ تمام سفر قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روح سے جائز ہیں۔ تو سیر و تفریح کرنا اور سفر کرنا مختلف مقاصد کے حصول کے لیے یہ کوئی روک نہیں ہے، مگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب سیریں کرتے پھرتے ہو تو کبھی عبرت کے لیے بھی سیر کر لیا کرو، دیکھا تو کرو کہ خدا تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی قوموں کو دے پٹکا ہے، اور زیر زمین دفن ہو کر وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہیں۔ آیت 13 قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیہِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ، پوچھ کہ کس کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دے کہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر رکھی ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن تک اکٹھا کرتا چلا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں،
وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بس وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ الخسرو والخسران، امام راغب کے نزدیک راس المال میں کمی آ جانے کو کہتے ہیں۔ بس یہاں خسران و مبین سے مراد بنیادی طور پر یہی بنتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زندگی کا سرمایہ دیا، اس کی آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ غور کے لیے، یہ سارے کام اس کے نقصان کا موجب بن گئے، کیونکہ اس نے ان سے فائدہ کوئی نہ اٹھایا، اور گھٹتے گھٹتے آنکھیں بھی گھٹ گئیں، نظر بھی دھندلا گئی، دل بھی فیل ہونے لگا، جگر، کان، ہر چیز ختم ہوتی چلی گئی، مگر اس کو اس کے بدلے میں، اس کے ضائع ہونے کے بدلے میں کوئی روحانی تعلیم نہ میسر آئی۔ غور کرتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں جو میں کسی مسئلے میں لاتا ہوں، ان چیزوں کے ضائع ہونے کے بعد مجھے کوئی روحانی دولت ملتی ہے کہ نہیں، اس پر اس نے غور نہ کیا۔ بس جو اصل مقصد تھا اس رد و بدل کا، کائنات کا عدل بدلنے کا، وہ تو اس نے دیکھا نہیں، وہ سمجھا نہیں، اور اصل گھاٹا اس کا ہے کہ سب کچھ ضائع کر دیا اس دنیا میں ہی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں، اس قیامت کے دن کا ہی فکر کرو جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اب بعض لطائف اپنے ذاتی تجربوں سے بیان کر کے وہ مضمون میں ایک قسم کی رونق پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، عذاب غیر مقطوع ہے یا نہیں؟ میں نے کہا میرے نزدیک غیر مقطوع نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تو ہم بھی آپ سے آ ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں اور ہمیں خدا بخش دے گا، ایک طرف کر دے گا، تو اگر آپ جہنم کو دائمی سمجھتے ہیں تو یہ تو اور بات ہے۔ اگر جہنم کو دائمی نہیں سمجھتے تو آخر ایک دن ہم نے بھی آپ سے مل ہی لینا ہے، کیا فرق پڑے گا، کچھ ذرا اب مل لیں یا بعد میں مل جائیں۔ میں اس وقت خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور وہ بازار میں گئے۔ میں نے چوک میں پوچھا، یہاں کوئی آپ کا واقف ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا میرا بھی کوئی واقف نہیں ہے، بس یہ لو 2 روپے اور مجھے ایک جوت سر پر مار لینے دو۔ فوراً بول اٹھا کہ میں سمجھ گیا۔ میں نے اس سے کہا وہ نادان چند واقفوں میں تو اپنی حد تک گوارا نہیں کر سکتا، تو وہاں جہاں سب اگلے اور پچھلے جمع ہوں گے اپنی حد تک کیوں کر گوارا کرے گا۔ آیت 14، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو رات میں اور دن میں ٹھہر جاتا ہے، اور وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سکنہ سکونت کو کہتے ہیں، جہاں جا کے ایک چیز ٹھہر جائے، اطمینان پکڑ جائے یا قرار پکڑ جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ چھری کو سکین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس لیے سکین کہتے ہیں کہ چھری کے بعد جب چھری پھیر دی جاتی ہے جانور پر، مضبوط پر، تو اس کی ہر حرکت ظاہر ہو جاتی ہے اور سکون بھر لیتی ہے۔ اس لیے آخری سکون پہنچانے والی بھی چھری ہی ہوتی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
جو دن کو، رات کو یا دن کو جس چیز نے سکونت اختیار کر لی، جو ٹھہر گیا، وہ بہت سننے والا اور بہت جانتا ہے، کیونکہ جو ٹھہرنے والا ہے وہ دن کو ہو یا رات کو وہ اسی کا ہے۔ امام فخر الدین رازی اس کا پہلی آیت سے یہ جوڑ بیان کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کا ذکر فرمایا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی مکان نہیں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار کا ذکر فرمایا، کیونکہ ان دو کے سوا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یہ لطیف نقطہ ہے، مراد یہ ہے کہ یا مکان چیزوں کو سمیٹتا ہے یا زمانہ سمیٹتا ہے۔ قرآن کریم کی دونوں آیتوں نے ہر پہلو سے مضمون کو مکمل کر دیا ہے، یعنی گھیرے میں لے لیا ہے۔ سورہ الانعام آیت 15۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ترجمہ: تو کہہ دے کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی دوست پکڑ لوں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا آغاز کرنے والا ہے، یعنی اس خدا کے سوا کوئی اور دوست پکڑ لوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے جبکہ اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تو کہہ دے کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر اس سے جس نے فرمانبرداری کی اول رہوں، اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ بن۔ فاطر کی بحث میں مفردات میں لکھا ہے کہ یہ خلق سے مختلف چیز ہے۔ خلق تو جو چیزیں پیدا ہو چکی ہوں ان کے عدل بدل کا نام ہے، جیسے کیمسٹری سے انسان ایک مادے کو دوسرے مادے میں تبدیل کر لیتا ہے، یہ خلق کی قسمیں ہیں۔ اور فطور کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونا۔ تو خدا تعالیٰ فاطر بھی ہے اور خالق بھی ہے، اور اس نے کائنات کو کچھ بھی نہیں تھا اس سے بنا دیا ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا اس سے بنایا تو ساتھ ہی اس کا ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں کائنات میں زندہ ہے وہ اسی کے بنائے ہوئے کھانے پر زندہ ہے، ورنہ کائنات تو خالی تھی ہر چیز سے۔ یہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات، تو پوچھ ان سے بیوقوفوں سے کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو بھی معبود مانوں جو زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تو کھلاتا ہے سب کو، جن کو پیدا کرتا ہے اس کو کھلانے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا تو صرف خدا تھا، اس کو تو کھلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، ان میں سے میں پہلا ہو جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بن۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے ان معنوں میں ہیں کہ آپ سے بڑھ کر زیادہ کامل اسلام کوئی دنیا میں نہیں لایا، جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا اسلمت لرب العالمین، مگر یہاں اولیت کا دعویٰ ہے، ان ہر اسلام لانے والے سے بڑھ کر اسلام لانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
فطرت جو ہے اس کا الفاطر کے علاوہ جو معنی بیان کیے گئے ہیں، لفظ فطر میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسانی فطرت خدا نے جو تشکیل دی ہے وہ اپنے ہم مزاج تشکیل دی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت میں پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں یہودی بنانے والے، عیسائی بنانے والے، جاریہ بنانے والے ماں باپ یا ماحول ہوتے ہیں، مگر ہر بچہ معصوم ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ ایک دو تین چار پانچ رہ گئی، کتنی ہو گئی ہیں آج؟ اچھا ماشاء اللہ، ہم تو 22 دن وقت سے ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ چونکہ سہولت کے لیے ہر تکرار کو نکال دیا گیا ہے، اس لیے خدا کے فضل سے جلدی تیز رفتاری شروع ہو گئی ہے، اور محض اپنا علم بگاڑنے کی خاطر تفسیروں میں جو بے شمار لغو باتیں، زائد باتیں، تکرار کی باتیں کی گئی ہیں، ان سب کو ہم نے چھوڑ کے نکال دیا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ تفسیر چھوٹی ہونے کے باوجود مرکزی نقطے سے عاری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس کی ضرورت ہو اس تفسیر میں ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ آج یہ ریکارڈ ہوا ہے، پہلے بھی کبھی 22 ہوئی تھی پہلی دفعہ؟ اچھا جی، اچھا جی، اب تیاری کریں نماز کی۔ کیا حال ہے آپ کا؟